کہ تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے ان یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ آمنا ہم مسلمان ہیں, یا اللہ ہم ایمان لے آئے. ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور ہم سب کلیم کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کیا سوچ لیا کہ وہ جب کہیں گے کہ آمنا ہم ایمان لے آئے, ہم مانتے کہ تو رب ہے, ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, وہم لا یفتنون ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے اس بات پہ کہ وہ کتنے سچے ہیں اپنے قول میں. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے بے شک پچھلے لوگوں کو آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اپنے کلیم میں. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے جھوٹے کون ہیں اپنے کلیم میں. So talk is cheap. Talk is cheap. We have to walk the talk. جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھانا پڑے گا. صحابہ کلیم نہیں کرتے بڑے بڑے بیانات یا بڑے, ہمیں تو گھنٹے کے یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے. اللہ کے نبی ان کو 15-20 منٹ کا درس دیتے ہیں اور وہی کافی تھا ان کو دنیا فتح کرنے کے لیے. ان کے بیانات لمبے لمبے نہیں تھے, ان کے اعمال لمبے لمبے تھے. ہمارے کیا ہوتے ہیں لیکچرز لمبے لمبے اور عمل بالکل ہی ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کا یہ حال ہے. آپ کا مجھے نہیں پتا, میرا تو یہ حال ہے کہ ہمارے اعمال بہت کمزور اور ہماری باتیں بہت بڑی بڑی. سو اللہ تعالیٰ آزمائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کلیم کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرے گا کہ یہ بندے کتنے سچے ہیں اس کلیم میں. امام شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طریق اللہ طویل, اللہ کا جو راستہ ہے بڑا لمبا ہے, بڑا لمبا ہے, اور ہم لوگ کچھوے کی سپیڈ سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیزائر نہیں کرتے کہ ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. What he desires is کہ ہم اسی راستے پر مریں, اس سے ڈسٹریکٹ ہو کے نہ مریں, اسلام پہ ہی مریں, شیطان کے راستے پہ نہ مریں, شیطان کی اطاعت کرتے کرتے نہ مریں, حزب و شیطان میں بن کے نہ مریں بلکہ حزب اللہ میں رہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ ہم اسی دنیا میں جو ہے نا پرفیکشن اچیو کر لیں, بیکاز nobody is perfect. ہر انسان گناہ گار ہے اور سب سے بہتر گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی wants us to keep working on this. لگے رہو, غلطی ہو جائے توبہ کرو, واپس آ جاؤ, غلطی ہو جائے توبہ. stubbornness اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے خلاف بغاوت, اللہ کے خلاف جرأت, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے, یہ اس کی کمزوری نہیں ہے, یہ اس کی صفت ہمیں قریب کرنے کے لیے ہے. یہ گناہوں کے لیے دروازہ نہیں ہے, یہ بلکہ اللہ کی طرف پلٹنے کا دروازہ ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا, یہ گناہوں کا دروازہ ہے, گناہوں کے لیے ایک ڈور اوپننگ ہے. جی اللہ بڑا رحمان رحیم ہے, جی کر لیں گے, وہ معاف بخشنے والا ہے, جی جان دے اس جو کرنا ہے کرو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رحمان اور تم جو مرضی کرنا ہے کرو. اس کی صفت ہے ہمیں قریب لانے کے لیے, مایوسی سے بچانے کے لیے. ہم نے اس کو بہانہ بنا لیا گناہوں کے لیے. ہمیشہ اپنی سوچ کو ایویلویٹ کیا کریں, کیا یہ تھاٹ میری تھی یا یہ شیطان کا وسوسہ تھا. اگر یہ تھاٹ نیک تھی, ٹھیک تھی تو الحمدللہ, لیکن اگر یہ شیطان کا وسوسہ تھا, کیونکہ شیطان آپ کو ہاتھ سے تو نہیں پکڑتا, کبھی کسی کو پکڑا کہ نہیں تو آج نماز پہ نہیں جائے گا, تو آج بیٹھا ہے یہیں پہ, تو جا کے دکھا, اور آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ جو رکا ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ہماری اپنی سوچ نہیں ہوتی. we think this we are thinking, لیکن this is actually شیطان who is whispering in our ear کہ پیچھے ہو جا until unless وہ نماز سے چھڑواتا ہے, پھر پہلے جماعت سے چھڑواتا ہے, پھر گھر میں نماز سے چھڑواتا ہے, ڈیلے کراتے کے قضا کرواتا ہے, پھر 5 نمازیں قضا کرواتا ہے, اور الٹیمیٹلی اپنے راستے پہ لے جاتا ہے. تو he is very patient in his actions, slowly and gradually ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے.